یاد رکھیں گے. فرمایا دنیا کام کی جگہ، دنیا کام کی جگہ، قبر آرام کی جگہ، اور جنت انعام ملنے کی جگہ. دنیا کام کی جگہ، قبر آرام کی جگہ، اور جنت انعام ملنے کی جگہ. جو بچہ محنت کرتا ہے اسی کو انعام ملتا ہے. ہم دنیا میں محنت کریں گے آخرت کی تو پھر آخرت میں انعام پائیں گے. اور اگر دنیا ہی میں ہم نے دل لگائے رکھا اور آخرت یاد ہی نہ رہی اور دنیا کی محبت لے کے چلے گئے تو پھر پتہ ہے آخرت میں ہوگا کیا. مشائخ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا کو ایک بوڑھی عورت کی شکل میں کھڑا کریں گے، بہت کبھی صورت ہوگی، اور پھر فرمائیں گے کہ جب سے میں نے تمہیں پیدا کیا میں نے تمہیں کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا، ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا، میں اب بھی تمہاری طرف نہیں دیکھنا چاہتا، اس کو لے جاؤ جہنم میں. جب اس بڑھیا کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جانے لگیں گے فرشتے تو وہ بڑھیا اس وقت کہے گی اللہ ایک میری فریاد ہے. پوچھا جائے گا کیا؟ اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. اے اللہ میرے بھی تو چاہنے والے دنیا میں بہت تھے. اللہ اعلان کروا دیں گے تھے جو دنیا سے محبت کرنے والے تھے سب اس کے ساتھ ملا کر جہنم میں ڈال دیا جائے. اچھا مزے کی بات سنیں کہ اگر ایک دفعہ سبحان اللہ حرم میں کہے تو شریعت کہتی ہے کہ 1,00,000 کا ثواب، تو 1260 ضرب 1,00,000 126 ملین زمینیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ آخرت میں اتنی بڑی جنت دیتے ہیں کہ وہ 126 ملین زمینوں کے برابر ہے. سوچئے ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان کی جو مسلمان کی جو زمین آخرت میں ہے وہ پلین زمین ہے، اس کی جتنی عبادت ہوگی اتنا اس کو اللہ تعالیٰ بنائیں گے اور سجائیں گے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندے کا گھر بن رہا ہوتا ہے سونے چاندی کی اینٹوں سے اور مشک کے اس کے سیمنٹ لگ رہا ہوتا ہے، فرشتے کام بند کر دیتے ہیں. دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں آپ نے کام کیوں بند کیا؟ وہ کہتے ہیں بندے نے عبادت کرنی چھوڑ دی، ہمارے پاس را مٹیریل ختم ہو گیا، ہم نے بھی کام بند کر دیا ہے. دوبارہ پھر بندہ عبادت شروع کرتا ہے، پھر مکان بننے لگ جاتا ہے. اب اگر ہماری عبادت پر وہ را مٹیریل پہنچنا ہے، ہم کتنا را مٹیریل بھیجتے ہیں. جس کا گھر بن رہا ہوتا ہے تو وہ تو را مٹیریل کی کمی نہیں ہونے دیتا، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ، ساری عمر کما کے تو 3 کمروں کا گھر نہیں خرید سکتے. یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اور یہاں چند بار سبحان اللہ پڑھو اللہ تعالیٰ ملین زمینوں کے برابر جنت کا ٹکڑا عطا فرما دیتے ہیں. تو قبر ہماری منزل ہے، غفلت اس کی رکاوٹ ہے. آخرت ہماری منزل ہے اور دنیا اس کی رکاوٹ ہے. اب تیسری بات کہ اللہ رب العزت کی معرفت یا اللہ سے تعلق حاصل کرنا یہ ہماری منزل ہے اور ہمارا نفس اس کی رکاوٹ ہے. اللہ ہماری منزل ہے اور نفس اس کی رکاوٹ ہے. 2 طرح کی پوجا ہوتی ہے. ایک ہے اللہ کی پوجا کہ ہر حال میں اللہ کی منشا کو پورا کرے. ایک ہے کہ نہیں اچھی لگی تو بات کر لی، اور اگر طبیعت کے خلاف ہے شریعت کا حکم تو طبیعت پہ عمل کر لیا. یہ نفس کی غلامی ہوتی ہے. یاد رکھیں زر پرستی، زن پرستی، شہوت پرستی، بت پرستی، نفس پرستی، یہ تمام کی تمام بت پرستی کی اقسام ہیں. خدا پرستی کوئی اور چیز ہے. اللہ کو پوجنا یعنی اللہ کی ہر حال میں ماننا یہ الگ چیز ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے، اس دنیا میں اللہ رب العزت کے بعد جتنی نفس کی پوجا کی گئی اتنی پوجا کسی اور بت کی نہیں کی گئی. انسان نے سب سے زیادہ اپنے نفس کو پوجا ہے اللہ کے بعد. قرآن مجید میں فرمایا اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. تو قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان اپنے خواہشات کی پوجا شروع کر دیتا ہے. وہ خدا کا پجاری نہیں رہتا، وہ نفس کا پجاری ہوتا ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے پجاری ہیں. اگر ہم بدنظری کرتے ہیں ہم حکم خدا کو چھوڑ کر نفس کی مانتے ہیں. اگر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے غیر عورتوں کو دیکھتے ہیں ہم اللہ کی نہیں مانتے، ہم نفس کی مانتے ہیں. اگر ہم موقع آنے پہ جھوٹ بول دیتے ہیں خدا کی نہیں مانتے، نفس کی مانتے ہیں. اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے دیتے ہیں ہم خدا کی نہیں مان رہے، ہم نفس کی مانتے ہیں. تو ہمارا معبود پھر خدا نہ رہا، ہمارا معبود تو نفس بن گیا. گو زبان سے ہم کہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے
مگر اللہ کے دفتروں میں تو ہم نفس کے پجاری ہیں. دیکھنا تو یہ ہے کہ اللہ کے دفتر میں کیا لکھا گیا. چنانچہ عزیز بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو میں نے کہا اے اللہ میں آپ تک آنا چاہتا ہوں. فرمایا دع نفسک وتعال، اچھا اپنے نفس کو چھوڑ دو تم میرے تک پہنچ جاؤ گے. تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے جنت 2 قدم ہے، جنت 2 قدم ہے. اپنی محفل میں فرماتے تھے جنت 2 قدم ہے. کسی نے کہا حضرت کیا مانا جنت 2 قدم ہے؟ فرمایا دوست پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ لے، تیرا دوسرا قدم جنت پہنچے گا. تو ہمیں اپنی نفس کی خواہشات کو توڑنا ہے جو شریعت کے خلاف ہے. جب تک ان خواہشات کو نہیں توڑیں گے اس وقت تک ہم اللہ کے فرما برداروں میں شامل نہیں ہو سکیں گے. چنانچہ آج کے دور میں غیر محرم کا فتنہ یہ تمام فتنوں سے بڑھ گیا ہے، ٹاپ پہ ہے. عورت کے دل میں شیطان ڈالتا ہے کہ بن سنور کے نکلو. وہ بیچاری بے پردہ بن سنور کے نکلتی ہے اپنے حسن کی زکات نکالنے کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے بے پردہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے شیطان کا ایک گروپ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ لوگوں کو متوجہ کرتا ہے لوگوں دیکھو اس کو. اب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو عورت سے بے پردگی کروائی شیطان نے اور مرد سے بد نظری کروائی. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بھی گناہگار وہ بھی گناہگار. اور آج کل تو نوجوان بچے اور بچیوں کو لگتا ہے کہ بس ایک ہی چیز کی تلاش ہے. ایک وقت تھا جب نوجوان آپس میں ایک دوسرے سے عہد کرتے تھے اتنی تہجد پڑھا کریں گے، اتنا روزہ رکھیں گے، اتنی تلاوت کریں گے، اس میں مقابلہ ہوتا تھا. آج تو یا انٹرنیٹ ہے یا فیس بک ہے، اسی کے اوپر وقت گزرتا جا رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر انسان اپنی خواہش کو پوری کرنے میں لگا ہے الا ماشاء اللہ. ایک زمانہ تھا صرف نوجوانوں کے اوپر بندے کو فکر ہوتی تھی کہ ذرا کچی سی عمر ہے بہک نہ جائیں. آج تو بوڑھوں کا پتہ نہیں ہے. ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس کی عمر 18 سال تھی، زاروں قطار رونے لگا. اتنا رو رہا تھا کہ میرا جی چاہ رہا تھا اگر کوئی کام میرے بس میں ہوتا نا تو میں بچے کے آنسو پوچھ لیتا، میں اس کام کو کر دیتا. میں نے اس کو کہا بچہ تم کیوں اتنا رو رہے ہو، کیا ہوا؟ کہنے لگا میری دادوں کے لیے دعا کریں. 18 سال کا نوجوان بچہ نیک دادوں کے لیے رو رہا ہے. کیا ہوا؟ کہنے لگا 2-3 سال سے دادا ابو فوت ہو گئے اور میری دادو انٹرنیٹ پہ روزانہ 2 سے 3 گھنٹے بیٹھ کر ننگی تصویریں دیکھتی ہے. آج بچہ آ رہا ہے اپنی دادوں کے بارے میں پریشان ہو کر. وہی زمانہ آ گیا، بوڑھے بھی فتنے سے محفوظ نہیں رہے. تو اللہ رب العزت ہماری منزل ہے اور اس کی رکاوٹ نفس ہے. ہم نفس کے پجاری ہیں یا نہیں؟ ایک کوئک کوسچن اپنے دل میں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہم سیل فون کا غلط استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ اسی وقت ہمارا من جواب دے دے گا تم پکی بات ہے تم نفس کے غلام. اگر غیر محرم کے میسیجز کا انتظار، اگر انٹرنیٹ پہ انہی کے ساتھ تعلق، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم اپنے نفس کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت ہماری منزل ہے. بندہ سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ. غفرت لہ ذنوبہ او خطایاہ. اس دعا کے پڑھنے سے اس بندے کے گناہ اور خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وفی روایہ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ. اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں. اور ایک روایت میں ہے کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے پھر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اب اس دعا کو پڑھنا زندگی کا معمول بنا لیں. کس قدر آسان ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو لینا. چنانچہ ایک دوسرا عمل بھی ہے، وہ بھی لیٹتے وقت کیا جاتا ہے. یک نہ شد دو شد، ایک نہیں بلکہ 2 عمل. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کنز المال میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ لیٹنے کے لیے اپنے بستر پہ آئے اور پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات 3 مرتبہ یہ پڑھ لے
غفرت لہو ذنوبہ، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، اگرچہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلٍ عَالِجٍ، اگرچہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہوں، اللہ سب کو معاف فرما دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھ کر انسان کے سارے گناہ معاف ہونے کی بشارتیں۔ اور اب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم کتنے نالائق ہیں اور کتنے بے وقوف ہیں کہ زندگی کا اتنا عرصہ ان دعاؤں کو پڑھے بغیر ہم نے گزار دیا۔ unparalleled loss، بہت بڑا نقصان کر لیا۔ ہمیں واقعی اس پہ بہت شرمندہ ہونا چاہیے اللہ کے سامنے، اور بہت افسوس کرنا چاہیے، اور آئندہ اس چیز کی امپورٹنس کو دل میں بٹھا کے ان اعمال کو باقاعدگی سے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ دعائیں تو 2 ایسی تھیں کہ لیٹتے وقت بندے نے پڑھ لی، تو اس کا مطلب یہ کہ جو صفحہ زندگی ہوگا اس کے آخر پر اچھائی لکھی ہوئی ہوگی۔ اب جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو زندگی کے صفحے کی ابتدا ہوتی ہے، اس وقت کی بھی دعائیں بتائی گئیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بیدار ہو اور بیدار ہوتے وقت وہ یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ثم قال اللہم اغفر لی۔ یعنی جو بندہ صبح اٹھے اور یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد کہے اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے، تو اللہ رب العزت اس پر اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بلکہ اس کے بعد فَإِن تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اس دعا کے پڑھنے کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ اگر اس کے بعد اس نے وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھی تو اللہ اس کی نماز کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، نام اعمال کے شروع میں بھی آپ نیکیاں لکھوا سکتی ہیں، اور عجیب مزے کی بات کہ درمیان میں بھی، نیند کے درمیان میں جب بندہ کروٹ لیتا ہے تو کئی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے، تو جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی کچھ پڑھنے کے الفاظ ہیں، اگر ان الفاظ کو پڑھ لیں تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب کروٹیں بدلتے ہوئے آنکھ کا کھلنا یہ تو معمول کی بات ہے، کتنی مرتبہ انسان سردی کے موسم میں کمبل ٹھیک کرتا ہے، رضائی ٹھیک کرتا ہے، اپنی کروٹ بدلتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف ہوتا ہے، تو کروٹ بدلتے ہوئے دعا کرنا، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر لانو نے اس کو روایت کیا کہ جو بندہ قال ہی نہ یتحرک من اللیل، کہ جو بندہ رات کو سویا ہوا کروٹ بدلے اور 10 مرتبہ کہہ دے بسم اللہ و سبحان اللہ و آمنت باللہ و کفرت بالطاغوت، تو ان کے پڑھنے سے